وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کیا سمجھو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اگر یہی ادراک ہو جائے ہمیں لیلۃ القدر کا کہ یہ لیلہ اور اس کے اندر مقدرات اور مقدرات کی تفصیل اور مقدرات کی جزئیات، تو ہماری صورت کچھ اور ہوتی، شکل کچھ اور ہوتی، ہمارا ماحول کچھ اور ہوتا، ہمارا مجموعہ کچھ اور ہوتا، یہ سب کچھ اور ہوتا۔ چونکہ ابھی تک زندگی کی کتنی لیالی قدر گزار چکے ہیں، اور ان لیالی قدر میں ہم نے کیا کیا، اور ان لیالی قدر کے آثار سب کی زندگی میں مقدرات تقدیرات نظر آتی۔ غفلت میں لیلۃ القدر گزار دی، جس طرح دن غفلت میں گزرتا ہے، رات بھی غفلت میں گزر جاتی ہے۔ یہ فرصت غنیمت خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے، سالکین کے لیے مقرر فرمائی ہے، جو اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ اور آج مقدرات کی شب، تقدیر کا عمل انسان سے آغاز ہونا ہے، آغازگر انسان ہے، شروع انسان نے کرنا ہے۔ اہتمام اللہ کا ہے، میدان اللہ نے فراہم کیا ہے، زمان اللہ نے مقرر کیا ہے، فرصتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اسباب اللہ نے مقرر کیے ہیں، دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں، سب کچھ۔ لیکن اس سارے اہتمام و انتظام میں کارکردگی انسان کی ہے۔ حتیٰ ملائکہ کا عمل جو آج شب کے لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، نزول ملائکہ کا اترنا، یہ بھی انسان ہے، انسان سے آغاز ہونا ہے۔ یعنی آج شب انسان میزبان ہے ملائکہ کا، وہ ملائکہ مہمان ہیں انسان کے، اور وہی خوش قسمت انسان ہے کہ جو آج شیاطین کا میزبان نہ ہو، جو آج خواہشات کا میزبان نہ ہو۔ ورنہ روایات کے اندر ہے کہ شقی لیلۃ القدر، جو شقی لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر میں بھی جو توبہ کی توفیق پیدا نہ کر سکا، جس نے تقدیر اپنی نہ سنواری، جس نے ضائع کر دیا، ناممکن ہے شقی لیلۃ القدر کی بخشش۔ صرف ایک اور فرصت اس کے لیے ذکر کی گئی ہے، اور وہ عرفہ ہے، روز عرفہ ہے۔ یہ روز عرفہ ممکن ہے یہ شقی لیلۃ القدر وہاں جا کر بیدار ہو جائے اور اس زمان و زمین میں تلافی کر لے جو لیلۃ القدر میں نہیں کر سکا۔ لیکن روز عرفہ میدان عرفات کے اندر مکہ میں کس کو نصیب ہوتا ہے، اور جو نصیب ہوتا ہے وہ وہاں جا کر کیسے اس فرصت کو گزار دیتا ہے۔ انسان اہتمام کرے، جو گھر بیٹھے فرصت اللہ نے فراہم کی ہے وہ زیادہ غنیمت ہے۔ اگر فرقان ہو، عقل ہماری فرق معلوم کر سکتے ہوں ہم، تو اس صورت میں ہمیں یہ فرصت ضائع نہیں کرنی جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی، اور اس نے تکرار ہونا ہے۔ لیلۃ القدر مقرر ہے، تکرار ہونا ہے اس نے۔ لیلۃ القدر کی برسی نہیں ہوتی، جس طرح ہم بہت سارے ایام کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ واقع ہوئے ہیں، یا وہ حادثات، وہ اتفاقات، اور اب ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ عید ہر سال تکرار ہوتی ہے، عید فطر مقرر ہے، لیلۃ القدر مقرر ہے، خود لیلۃ القدر۔ جس شب قرآن نازل ہوا، قرآن ایک دفعہ قلب نورانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، وہ ایک شب لیلۃ القدر تھی، اور اس کے بعد ہر سال لیلۃ القدر تکرار ہوتی ہے۔ یوں نہیں کہ وہ ایک شب نزول قرآن قلب نورانی پیغمبر اکرم پر وہ لیلۃ القدر تھی، اور اب اس کی یاد ہے، اب اس کی سالگرہ آتی ہے اور ہم اس کی یاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نہ عزیز من،
یہ لطف دیگر خداوند تبارک و تعالی ہے. رب کریم کا کرم اتنا عظیم ہے کہ ہر سال یہ فرصت انسان کو تکرار، اور لطف پر لطف یہ ہے، و لطف کے اندر لطف یہ ہے اللہ کا کہ اسے معین نہیں فرمایا. ایک تاریخ ماہ مبارک رمضان کی مقرر نہیں فرمائی کہ یہ خاص تاریخ ہے، مثلا 19 رمضان ہے یا 21 رمضان ہے یا 23 رمضان ہے یا 25 رمضان ہے یا 27 رمضان ہے. روایات کے مطابق عشرۂ آخری عشرہ رمضان المبارک کا، اس کے اندر لیلۃ القدر ہے. اس کی طاق راتوں میں ایک شب حتماً لیلۃ القدر ہے. اور قرآن کریم کے بھی اس کے بارے میں قرائن موجود ہیں. اگر ہم آیات کریمہ کو آپس میں ملا کر نگاہ کریں تو یقین ہو جاتا ہے کہ لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان میں ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، ایک طرف سے کہ ہم نے شب مبارک میں قرآن کو نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک مبارک و بابرکت لیلہ و شب میں نازل کیا ہے، برکتوں والی شب میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے. دوسری طرف سے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک طرف سے فرمایا کہ ہم نے قرآن لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ ماہ رمضان میں ہے. اور روایات کی بھی اس بارے میں تصریح ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتیں ان میں سے ایک شب لیلۃ القدر ہے، اور اس میں اہتمام کریں. اہتمام انسان مقرر فرصتیں جب امتحان دیتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں، پھر ایک اور مہلت دی جاتی ہے، اس میں فیل ہو جاتے ہیں، پھر ایک اور مہلت دی جاتی ہے. اگر ایک ہی دن امتحان ایک ہی دفعہ رکھا جائے اور پھر مہلت نہ دی جائے تو کتنے ناکام ہیں جو اپنی ناکامی کی تلافی نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقدرات کی رات، تقدیر کی رات اس لیے معین نہیں کی ہے تاکہ مہلت ملتی رہے مومن کو. یہ اختیار مومن کا رہے کہ اگر ایک شب میں نہیں کر سکا دوسری میں تلافی کر لے، دوسری میں ناکام رہا تیسری شب میں تلافی کر سکے. وہ چند شب میں لیلۃ القدر کو مقرر کر کے یہ توفیق اور لطف تام کر دیا، اتمام کر دیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے.